کہ جس وقت حضرت ابو طالب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جی آپ تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور سفر پر چل پڑے۔ تو راستے میں ایک جگہ پر حضرت ابو طالب اور آپ کے قافلے میں جو لوگ موجود تھے ان میں بڑے بڑے معزز لوگ بھی موجود تھے، مکہ کے سردار، انہوں نے وہاں پر پڑاؤ کیا، وہاں پر ٹھہرے۔ تو جہاں پر حضرت ابو طالب کے قافلے نے پڑاؤ کیا اس کے قریب ایک راہب رہتا تھا جو ایک بہت بڑا عالم تھا۔ تو اس کی نظر ان قافلے والوں پر پڑی تو وہ اپنی عبادت گاہ کو چھوڑ کے قافلے کے قریب آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پہ موجود تھے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 12 برس تھی۔ حضور بھی وہاں موجود تھے۔ وہ قافلے کے پاس آیا، اس نے آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے یہ کہتا ہے کہ ھذا سید العالمین، کہ یہ جو 12 سال کا لڑکا آپ کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام عالمین کا سردار بنا کے بھیجا ہے۔ آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء گزرے ان کا بھی یہ سردار ہے، اور حضرت ابو بکر سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے یا حضور سے پہلے جتنے لوگ، جتنی امتیں گزر چکی ہیں، ہر کا اگر آپ نے سردار دیکھنا ہو تو حضور محمد مصطفیٰ کو دیکھ لو، اور عالمین کا سردار بنا کے بھیجا۔ دوسرا جملہ وہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ھذا رسول رب العالمین، کہ یہ جو 12 سال کا لڑکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ تو وہاں پر جو قافلے کے سردار تھے وہ کہتے ہیں کہ اے راہب، تیرے علم میں یہ بات کیسے آ گئی؟ ابھی تک تو ہم بھی یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اتنی شان عطا فرمائی ہے، تو یہ کیسے جانتا ہے؟ تو راہب وہاں پر جواب دیتا ہے کہ ہین اشرفتم من العقبۃ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا لا یسجدان الا لنبی، کہ جب تم وہ سامنے والے ٹیلے سے گزر رہے تھے تو میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں جہاں سے یہ بچہ گزرتا تھا وہاں موجود درخت بھی اسے سجدہ کرتے تھے اور وہاں موجود پتھر بھی اسے سجدہ کرتے تھے، اور لا یسجدان الا لنبی، کہ پتھر اور درخت نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو کیسی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی، کیسی عظمت عطا فرمائی۔ وہاں پر اسی قافلے میں آقا کریم کے کچھ اور معجزات کا بھی ظہور ہوا کہ حضور جس طرف جاتے تھے بادلوں کی جو ہے نا وہ چھاؤں اور بادلوں کا سایہ آپ کے اوپر ہوتا تھا۔ حضور جہاں بھی جاتے بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے تھے، اور جب حضور اس درخت کے پاس آئے جس درخت کے نیچے قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، جب اس درخت کے قریب حضور آئے تو درخت نے اپنی جو ٹہنیاں تھیں وہ حضور کی طرف بڑھا دی اور اپنا سایہ حضور کے اوپر کر دیا۔ اور وہ راہب یہ کہتا ہے کہ اس قافلے کے سردار سے میری گزارش ہے کہ آپ یہاں سے واپس پلٹ جائیں، کیونکہ جو اہل روم ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ آخری نبی کا ظہور ہو، وہ اس بچے کو قتل کر دیں گے۔ اس نے کچھ ساز و سامان دیا اور حضور واپس لوٹا دیے گئے۔ تو دیکھیے اللہ کے محبوب کی شان کتنی عظیم اور کتنی بلند ہے۔ اب اس راہب نے کوئی قرآن تو نہیں پڑھا تھا، ابھی تک تو قرآن کا نزول بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ اس راہب نے کوئی حضور کی حدیث تو نہیں سنی تھی، ابھی تک تو روایات کا سلسلہ بھی نہیں شروع ہوا تھا۔ وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، محبت کا اظہار فرما رہا تھا، اس نے حضور کی وہ محبت اپنی
کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، حضور کی عظمت اور حضور کی شان اپنی کتابوں میں اس نے پڑھ رکھی تھی۔ حضور کی مہر نبوت جب اس نے دیکھی تو اس نے حضور کی جو نبوت تھی اور حضور کی جو رحمت تھی اس کو سب کے سامنے بیان کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اے لوگو، یہ جو بچہ ہے یہ بڑی شان کا مالک ہے، بڑی عظمت کا مالک ہے۔ ہماری یہ خوش بختی کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔